शुक्र परवरदिगार आलम का कि हमें मजलिस इंसान में शरीक होने की तौफीक नसीब हुई। बारिल हाथों से दुआ करते हैं हमारे क़ुलूब को, हमारी इस मजलिस को नूर मोहब्बत हो, मवद्दत हो, मारिफत हो, इताअत अहलबैत से मुनव्वर फरमा। बारिल अपने खलीफा हमारे ज़माने के इमाम की ख़ास नज़र करम हमारे शामिल हाल फरमा। बराए ताजील फ़रज बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवस्सुल जनाब सैयद अस्सलाम अलैहि की बारगाह में कि सैयद कौनैन इस ज़िक्र में मारिफत के सफ़र में हमारी मदद फरमाएँ। एक हदिया दुरूद बीबी पाक की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Today is the 6th Majlis of our series of Majalis, and with the topic Insaan, Maa'rifat and Mawaddat. 3 components this topic has which we need to discuss: Allah, Insaan himself, and then Khalifatullah. And why Maa'rifat is important, and overall what role Mawaddat plays in the entire story. Okay, so inshallah we will move forward, revise a little bit of what we have learned so far about ourselves, Insaan, inshallah, and then we'll revise a bit, and then inshallah we'll move forward. Please recite salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We gave the example that if you want to analyze water in the true sense, what water is, for example, its freezing points, its boiling points, it's very important to remove any impurities which might be present, otherwise our results will not be accurate. When we are analyzing Insaan, the most important thing to understand is what Insaan is not, right? And the biggest hurdle that we faced during this quest of understanding ourselves is the body, right? And then we try to understand to separate ourselves from our body. So we try to understand why we are not our body. We try to understand that, and we had some arguments that based on these things we know that we are not our bodies, right? So just a quick revision of those 4 or 5 points that we had. Muhammad Ali, please come here in front of me so I can talk to you also. Please come a little forward, brothers. Sorry, thank you. Thank you. MashaAllah. So the first argument was, why are we not our body? Dreams. Subhanallah. Because our body is here, and who is that who is experiencing all that? Based on that, we know that we are not our body. Okay. The next one. Death. Subhanallah. Body is there, the person leaves. Right? And we are mourning for the one who has left, not the body who has remained. So it's like a clear evidence that we were not our body. Imran is going to give the third one, inshallah. Security ka rounds mara. Okay. No problem. Okay. Death is one, as he said. Dream is another one. Another very important one is when Musa has the answer. Musa has the answer. Subhanallah. The cutting and adding addition or removal of any of the body organs does not cause any addition or removal from myself, any reduction, right? I remain the same me, right? So that was the third one, and the fourth one was my body goes, but I need to. Subhanallah, alhamdulillah. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So these 4 ones are very important to remember. The 5th one was even if I'm here, but my body is here, my senses are here at work, everything which is needed for visions or sound to transfer is there, but I did not register anything because I was somewhere else. Yeah. So, but the first 4 ones are really important, just to remind ourselves. The crux of this, what are we trying to achieve from it? Many things. One of the things is that all of that, here I leave it. If what we are striving for is body, then death will be a very big shock for us, because that means that we were not prepared for the next stage, right? That's a basic thing.
Another thing is that we understood that man arafa nafsahu faqad arafa rabba. So this inward journey to understand how we exist, the combination of this intangible me with this tangible body will inshallah make us understand a lot of things in the universe. So we understood one thing, and this Ravish is basically how Asatidha has explained it. So what the example they give is that the huzur and zahur that we were discussing, right? So zahur is linked with bodies, matter, bodies. And one of the attributes of matter and material things is they can only exist in one time and space at one point only, right? And the space that one material object has occupied, so we cannot place anything in the same space, another attribute. These are the basic things. So it's a limited appearance at one place in time and space. But the intangible yog is a different story, right? And then we question, okay, where within my body do I exist? Where? And what was the answer? Everywhere. And it's exactly the same. Let's say, if my intangible me has the capacity to exist within my body everywhere, Imam has the capacity to exist within the universe everywhere. Right? Another dalil was that if Malikul Maut has the capacity, his huzur is over the entire planet. Iblis, his huzur is the entire planet. How can we compare the huzur of Imam? So the presence, the huzur is more important to us right now than zahur. Why? If, as we traditionally do, we have a hadith which is very popular. Man mata walam yarif imama zamanihi mata mitata jahil. So the one who does not have Maa'rifat of the Imam of his time has died the death of Jahiliyyah. Now how important is this Maa'rifat? To understand him. And Maa'rifat is the pretext to build a connection with him, to love him, to seek refuge, to seek help in daily life. Live with him. Right? Live with him. If Imam Ali, we were present in Imam Ali's time, we were in Stockholm, Imam Ali is in Medina. Right? This distance would not have prevented us from loving him, from seeking his help, from doing tawassul, doing ruju, right? Or loving him. We wouldn't wait for the day when we will eventually meet him in person, would we? Then if we have done that, that meant that we never understood Imam. Imamat is not about physics or bodies. Imamat is doing tawassul with maqam imamat. Imam Ali has left his body behind, left the horse behind. Does that stop us from saying Ya Ali Madad? No. Because that Ya Ali Madad is from his maqam imamat, which has nothing to do with his body. So Imam is not bound by his body. And we should not bound ourselves by just waiting for his body to come in front of us and then we will do that. Right? So our wait is not for Zahur. What is happening now today? If we die before Zahur, what happens? What was our connection with Imam? What was our love with Imam? We were stranger to ourselves, we were stranger to our Imam. So this is just like to ring the bell that Imam is, Huzur is everywhere. And as we discussed, if Allah is saying I'm closer to you, then was a very nice word that Brother Imran was using for Habl al-Warid. Your share agi hayat. What was that? We have a Swedish word for this? Jugular vein. That's the English thing, right? Halspulsåder. Subhanallah. So I hope that inshallah some of the Umdamar will probably understand this better. Okay? So if Allah is saying I'm closer than this, it means Allah is unlimited. Allah does not have a place,
particular place. Allah is La Mahdud. Bishop. His Khalifa is there, Ainullah. Subhanallah. Imam is Ainullah, right? Bishop. So his Khalifa is closer to us than our, what was the vein? Jugular vein. Subhanallah. And what the word was, Agha was saying, Agha Siddha. So, if he is so close to us, why are we distant? Right? It's like we are stranger to someone who is closer than us to us, than ourselves. And he knows better. We do not know many things about us that he knows, right? The hidden self, the things which are in our subconscious, he knows. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah says, I have the knowledge of what is hidden in your chest, the secrets within. Imam has the knowledge of this, right? Bishop. Imam is Khalifatullah. So, the crux of this discussion was to build a connection with him. To build a connection. Start your day by saying salam to him. Seek refuge, seek panah. Give sadaqah for him. Give some hadiyah, some recite some surah, salawat, anything. Start your day with his help. And end your day. Bring yourself in his bargah. And say, as if he's in front of you, Mawla, honestly, I have done this. These were mistakes. I apologize. I will try not to repeat. And these are the good things. Thank you for helping me in doing this. Okay? So we start building a live connection with Imam in our daily lives. Just a ruju. Nothing so complicated. Just a simple tawassul. Just within your heart. Imam is scanning our thoughts, right? Bishop. So he knows when somebody is doing ruju towards him. Right? So he is aware. It's just we that are ignored. Asatiza say that just one strong decision of living a life on the path of Imam, living a life for Imam, this is a game changer. This is a game changer. Yeah. And then we will see the light and how Imam enlightens us, or how his nur comes and our bodies, our souls are filled with nur. Yeah, so how he will light us up, we will see inshallah. Just one strong decision. The problem is that we are doing ghaibah with ourselves. We are ghaib for ourselves. Right? And we are saying that Imam is in ghaibah. Imam is more zahir than any other reality. Bishop. It's we who are ghaib. So time to remove our veil and do zahur. Right? So, inshallah, Imam will do tajalli, Imam will help us out, Imam will, inshallah, lift us up. Please recite a salawat. We were looking at that bit yesterday of that Du'ainud ba'ina sababul muttasilu ba'ina al-ardi was sama, and then what Ziyarat Jamia is saying, bikum fatah Allah, wa bikum yakhtim, wa bikum yunazzilul ghayth, وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. Bikum Fatah Allah, we are coming and saying in front of Ahleybayt that the creation started from you. The start is from you. Right? And every expression of belief for Ahleybayt creates a connection. Salam brings blessings. From that maqam we are doing salam. Right? So what we are doing is, with each izhar aqeedah, each salam, each attribute, each prayer, each praise to Ahlul Bayt, we are removing the hijab, the veils. We are removing the sara blockade which exists between our souls and Imam. That is what is happening. Right? So when we are saying it's the creation started from you, Rasulullah says, "Awwalu ma khalaq Allah noori." The first creation was my nur. The first creation. And our brothers disagree, but we have a lot of logical arguments, you say, dalils. One of it, we do not leave our house
unless we have a destiny in mind, destination. That I have to reach, this is my manzil, this is my goal. We do not do that. For the person who goes out without a destination in mind, people start thinking he's wandering, right? Something not okay with his aql. Right? Because he does not have a destination in mind, he's just walking here and there. Allah who is Hakim, who is sending Adam alayhi salam to the planet, journey of Nabuwwat is starting. He does not have a destination in mind, where it will end. That destination has to exist first. Then the journey starts. If I am going back from my office to my home, or the other way around, from my home to my office exists, right? Then the journey starts. You get this point? Right. So the office has to exist before. And similarly on the way back, the house has to exist. Before, yeah. So if I do not do this small journey without my destination in place before, why would Allah start Nabuwwat from Hazrat Adam alayhi salam without having the final destination, which is Rasulullah? So Rasulullah has to exist before. Awwalu ma khalaqallah nuri. So this is the starting point. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahu Akbar. Nara Risala. Ya Rasulullah. Kulle iman nara Haidari. Ali. Par Muhammad wa ali Muhammad buland tar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Yeah, heavy ho gaya. Muhammad Ali. I'm sorry if it was heavy, but we have to build this premise, right? Slowly, inshallah, we'll get there. आदम से पेशतर न किसी का ज़हूर था. माशाल्लाह. आदम से पेशतर न किसी का ज़हूर था. या ज़ात किरदिगार थी या इनका नूर था. मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. The problem is that they have to bring down Nabuwwat. That Nabuwwat was an accident. Nabuwwat was by chance. Because if Ahleybayt have to be brought down, bringing down Nabi is an easy solution. Everything comes down with him, right? So if the Nabi Na'uzubillah himself was by chance, and he never knew what was happening to him, it was by accident, then Allahu Akbar. But we are not like that. We say, no, Allah is Hakim. He does not do anything without hikmah. Yeah? So everything was in mind, the timeline he decided like this. So awwalu ma khalaqalna nuri. And in Bargah Ahleybayt, Imam is saying, come and say salam like this. So we say, okay, bikum fatah Allah. You are the first of creations. It started from you. Wa bikum yakhtim. So at the end will also be on you. Quran is saying, kullu shayin halikun illa wajhu. Everything will be finished. Halakat, die, perish. Except for the wajh of Allah. Who is the wajh of Allah? Yeah. My Imam is saying, we are the wajh of Allah. We are His face. When we look at the face is the wasila of doing ruju towards the real self. Face is one of the wasila of doing ruju towards the real self. It's representing the real self. If the face is removed, then it's very hard to identify, right? The real self. Bilakhir, in this alam Mawaddat, we also need to understand, right, who is who or not. So to understand someone who represents Allah, the biggest representation is not in flowers and mangoes and fruits, right? In jadi booties, and we put, we open a fruit shop and we put Fabiyayya ala rabbikum atugazziban. It is ne'mat, but ne'mat-e kubra. The biggest sign is not a tomato.
Right? This Khalifatullah is the biggest representation of Allah. Look at them. If he is like, if they are like this, وہ کیسا ہوگا؟ Like looking at tomato and saying, Allah, go in there. It's a disrespect. Of course it's a ni'mat, but it's a very, 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 very fine to understand Allah, wajhullah. So the face of Ali is wajhullah. It's the face of Allah. You will not remember anything but Allah when you look at him. That's why looking at his face is ibadat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثِ. آپ کے اب تھوڑا سا مجھے کہا گیا ہے کہ اردو بھی پڑھیں. So I will try to سارا combine this inshallah until we reach. آپ کے وسیلے سے بارش برستی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ٹریڈیشنل میننگ آپ کے صدقے میں, because of you. But when we are saying أين السبب المتصل بين الأرض والسماء, معصوم واسطہ فیض ہے. Every فیض which comes from خالق comes through this Khalifatullah. Every faiz. And life is a faiz. If Allah is saying your life is dependent on water, right? Your life is dependent on water. No rain, khalas, game over. If no water, the game is over. It's a sign of life. So life exists because of you. You are the wasila of my hayat. I will not ask my Imam is existing or not. I will ask, I exist because he is keeping me alive. My existence is a phase. And no phase comes but through Khalifatullah. When he stops the phase, kullu shay'in halikun. That's Qayamat, when he will cut the power supply. Right? That's why Mausum is trying to explain us that if Imam is not present, then nothing will exist. Everything will perish because he is Wasta phase. Right? So please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mawaliya la uhsi sana'akum. Another phrase of Zayad Jamia, inshallah, then we will move towards Masail. میرے آقاؤں, میرے سرداروں, میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں آپ کی آگے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی حقیقت, مد کی جو حقیقت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. تعریف کا حق جب ادا ہوگا جب میں کسی چیز کے تمام اوصاف پر, تمام ایٹریبیوٹس پر مکمل میرا آتا ہو. I understand every bit of it as it is 100%. Right? Now I'm going to praise Ahleybayt. It's very important to understand this for my young fellows especially. Rasulullah says, please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And this is again ایک استاد کا جملہ ہے کہ اوکے, ایک انسان شاید نہ کر سکتا ہو آپ کی فضیلت کا حق ادا, شاید مل کے لوگ کر لیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کائنات کے درخت انک بن جائیں, تمام قلم بن جائیں, اور تمام سمندر انک بن جائے اس کی, ٹھیک ہے, تمام فرشتے جمع ہو جائیں, تمام جنات جمع ہو جائیں, تمام انسان جمع ہو جائیں, علی کی فضائل جمع نہیں ہو سکتے, احاطہ نہیں ہو سکتا. Why? Because they are representing a Zat which is la mahdud. If Allah, we are saying khuzanul ilm, just one phrase, khuzanul ilm abbar salam. So Allah's knowledge has no limits. Allah's knowledge, the representative should be the same. The knowledge should not have any limits. Imam Ali, Ibn Abbas says, Imam Ali starts doing tafsir of Surah Hamd. رات گزر گئی, صبح ہو گئی, امام علی تفسیر بیان کر رہے تھے, مجھے کچھ یاد رہا, میں بھول گیا.
صبح ہونے کے بعد مولا نے فرمایا کہ اگر محشر تک چاہو تو بیان کر سکتا ہوں جس کی علم کا احاطہ کہاں ہے. Who is going to do the حق کی ادائیگی of مدح. یا علی اگر آپ کے بارے میں مجھے وہ خطرہ نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ یہ قوم آپ کے ساتھ کرے گی تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ آپ کے قدموں کی مٹی کو تبرکاً اٹھایا کرتے. یا فضائل کی انتہا نہیں. سو ایک ایکسیپٹنس ہے امام کی بارگاہ میں کہ میں آپ کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتا. پلیز سائڈ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اس مقام پہ جو ہے وہ آج کی اس گفتگو کو روک دیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. نہ اہل البیت کے فضائل کی کوئی انتہا ہے نہ ان کے مصائب کی کوئی انتہا ہے. اور معرفت کا حق یہی ہے کہ فضائل بھی انسان پہچانے, مصائب بھی انسان پہچانے, تاکہ روح ایک بہتر ارتباط پیدا کر سکے, روح ایک بہتر تعلق اہل البیت کے ساتھ پیدا کر سکے. اور یہ کام مولا حسین نے آسان کر دیا, آسان. اذان گرامی 5 محرم ہو گئی. تیزی سے ایام عزا ایک ایک کر کے جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں. پروردگار میرے اور آپ کے حصے میں رزق عزا اور بکا میں اضافہ فرمائے اور اشک عزا میں اضافہ فرمائے. دلوں کو روانہ کریں کربلا کی طرف. علامہ طالب جوہری مرحوم پڑھا کرتے تھے, جو ترتیب انہوں نے بیان کی شہداء کی, کہتے تھے کہ پہلے ظاہر اصحاب جب تک باقی تھے, اصحاب کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمارے زندگی میں بنی ہاشم نہیں جا سکتے میدان میں, پہلے ہم قربان ہوں گے. تو علامہ صاحب فرماتے تھے جب آخری صحابی چلا گیا مولا حسین کا اور صرف بنی ہاشم رہ گئے تو یہاں سے زینب کی بے قراری کا آغاز ہو گیا. پہنچ گئے نا آپ کہ کیوں بے قرار ہے, وہ کیوں بے قرار ہے. تو کہتے تھے کہ فضا سے پوچھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اون و محمد کہاں ہے. اب ترتیب جو بیان ہوئی وہ یہ کہ پہلے مسلم کے جو بیٹے تھے, جو فرزند تھے, وہ گئے بنی ہاشم میں سے, اور ہر شہید کے جانے پہ اب زینب فضا سے پوچھ رہی ہے کہ میرے اون و محمد جو ہے وہ کہاں ہے. پھر مسلم کے فرزند گئے اور شہید ہوئے, اور میں کہوں گا کہ یتیم تھے مگر حسین کے بچوں کی طرح تھے. بہرحال حسین نے پیش کی قربانی اور وصول کر لیا لاشا. اس کے بعد اب یہ قمر بنی ہاشم کو بھی سمجھنے کا موقع ہے کہ اپنے تینوں بھائیوں کو پیش کر دیا انہوں نے. ام البنین کی یہ تینوں قربانیاں گئیں, تینوں بھائی شہید ہو گئے عباس کے, اور زینب مسلسل یہ پوچھ رہی ہے کہ میرے اون و محمد کب جائیں گے. ایک وقت وہ آیا کہ جب عباس کے تینوں بھائی شہید ہو گئے تو اب عباس اپنے 9 برس کے بیٹے کو لے کر مولا حسین کی خدمت میں آ گئے. عجیب جملہ علامہ صاحب پڑھا کرتے تھے کہ مولا حسین نے فرمایا عباس میری ضعیفی پہ رحم کر, میری ضعیفی پر رحم کر عباس. کہا مولا بچے کو قدموں میں ڈال دیا, کہا مولا قبول کریں. اب یہی تو ایک نذرانہ بچا تھا نا عباس کے پاس. بہرحال مولا نے اجازت دی. عجیب غربت ہے اہل بیت, عجیب غربت. اللہ 9 برس کا بچہ عزیزہ, اور وہ بھی لشکر کے علمدار کا جو بیٹا ہے, اس پر دشمن کی ہرس کتنی ہوتی ہے. تو عباس تو جانتے ہیں نا, عباس تو جانتے ہیں دشمن جو ہے یہ کتنا کثیف دشمن ہے, اس کی ذہنیت کیا ہے. تو تاریخ نے یہ لکھا کہ جب اس کو مقتل کی طرف لے کر جا رہے تھے نا تو آہستہ آہستہ کانوں میں کہہ رہے تھے کہ میرے لال جب تلواریں پڑنے لگے نا تو لوٹ کر خیموں میں مت آنا, لاج رکھ لینا اپنے دادا علی کی.
علی کا پوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو عباس کا لاڈ. اللہ اے برداشت کرنا میرے لاڈ. اللہ نہیں معلوم کس طرح شہزادہ گیا اور جام شہادت اس نے نوش کیا. لاش پھر جو دستور تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین عباس کو جانے دے لاش اٹھانے کے لیے. لاش آ گیا خیموں میں. اب زینب سے برداشت نہیں ہوا. علامہ صاحب کے جملے کے کہا فضا میرے بھائی کو بلا کر لاؤ. آ گئے مولا حسین تو کہا بھیا تم سے آج تک کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں زینب آج تک نہیں مانگا. کہا بھیا آج مانگ لوں. آج مانگ لوں. میرے بچوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے. بس عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ حسین نے خود تیار کیا دونوں کو. ہاں، اور ماں تو پہلے سبق پڑھا چکی ہے نا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم عبداللہ کے لال ہو، علی کا خون ہے تمہاری رگوں میں، علی کے نواسے ہو، میری لاج رکھ لینا. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی دونوں شہزادے یہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے تھے کہ ہم لشکریں سعد کے درمیان ہم پسر سعد کے خیمے تک جائیں گے. جو ہمارا ہدف ہے وہ پسر سعد ہے، اور یہ بھی امام علی علیہ السلام کی جو جنگی اسٹریٹجی تھی اس کے حساب سے ہوتا تھا کہ ہمیشہ کہتے تھے آخری خیمے پہ نظر رکھو. تو جب دوڑے ہیں دونوں تو شروع میں ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے آنے کا سلسلہ تھا، مگر اتنی بہادری سے جنگ کی ہے دونوں شہزادوں نے کہ پسر سعد نے پکار کر کہا کہ یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، انہیں گھیر کر مارا جائے. پس عزیزان گرامی گھیر لیا ان دونوں شہزادوں کو، اور اس کے بعد جب تلواریں پڑنے لگیں تو ہر تلوار پر پکارا کرتے تھے کہ مامو جان ارے ہماری مدد کو آئیے، مامو جان ارے ہماری مدد کو آئیے. بس عزیزان گرامی دونوں مولا حسین جب پہنچے ہیں تو جملے یہ تھے کہ کتنا سخت ہے میرے لال، کتنا سخت ہے حسین پر کہ تم دونوں بلاؤ اور میں تمہاری امداد کو نہ پہنچ سکوں. اور یہ کلیجہ تھا حسین کا کہ دونوں کو ایک ساتھ اٹھایا ہے. اور تاریخ کہہ رہی تھی کہ بوڑھے نے اس طرح سے اٹھایا کہ جب خیموں کی جانب چلا ہے تو دونوں شہیدوں کی جو قدم تھے ان کے وہ خاک پر خط کھینچ رہے. اللہ اللہ. اور یہ منزل ہے کہ تھوڑا سا اب یہ زینب کبریٰ کو ہم سمجھیں کہ یہ بی بی کیا ہے. میں نے سنا استاد سے کہ فرما رہے تھے کہ میں نے تاریخی جو مصادر ہیں اس میں عجیب و غریب روایت دیکھی. ہم سب نے سن رکھی لیکن بہت عجیب انہوں نے نقل بیان کی. انہوں نے جو نقل بیان کی وہ یہ بیان کی کہ جب سے علی اکبر گئے تھے نا، جب سے علی اکبر گئے تھے زینب در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی. جب علی اکبر نے آخری سلام کہا ہے تو بی بی چلی ہے مقتل کی جانب. تو کہنے لگے کہ عالم یہ تھا کہ جانتی تھی کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے. تو جب حسین پہنچے، اور آپ کو معلوم ہے مولا حسین کیسے پہنچے، یہ میں انشاءاللہ شہادت کے روز پڑھوں گا. تو زینب پہلے سے وہاں موجود تھی. اللہ اکبر. پھر جملے مولا حسین کے گئے میری بہن. اچانک جو مولا حسین کی توجہ تھی وہ اپنی طرف موڑ لی بی بی نے، کیونکہ جانتی تھی علی اکبر کیا. لیکن جب دونوں اون و محمد کے لاشیں خیموں میں آئے ہیں نا تو اب بیویاں جمع ہو گئیں اور ماتم کر رہی ہیں ان دو شہزادوں کا. زینب کی کوئی خبر نہیں ہے. ارے ایسا نہ ہو کہ بھیا حسین کو ندامت میں مبتلا کر دوں. یہ تو میں نے وار دی اپنے بھائی کے اوپر، کہیں نظر نہیں آیا. اچھا چلیں 11 محرم اگر استاد سے نہ سنی ہوتی تو میں یہ نہیں کرتا روایت. جب سفر سے پہلے اسیر ہو گئی نا، شام غریبہ ہو گئی، زینب اسیر ہو گئی، تھوڑی سی مہلت ملی ہے سفر سے پہلے زینب. اب اس مہلت میں کیا کیا ہے کہ مقتل میں آئی ہے تو پھر کوئی خیال کرے کہ شاید اب زینب کو
اپنے بچوں کی جستجو ہوگی کہ میرے بچے کس حال میں، ان کی لاشیں کس حال میں ہیں، سر تو اتار لیے گئے سب کے، شاید بے سر لاشوں کے درمیان اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہوگی. لیکن عجیب ہے یہ زینب، اللہ اکبر، کہ پتھروں کے ڈھیر پر آ کر کہنے لگی، ارے خوشبو جو آئی ہے حسین کی تو کہنے لگی حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین. اس کے بعد تاریخ نے کیا لکھا کہ پتھر ہٹاتی جاتی تھی اور حسین کو تلاش کرتی جاتی تھی. بس عزیزان گرامی، نہیں ملا کہ زینب نے اون و محمد پر گریہ کیا، یہاں بھی نہیں کیا، راستے میں بھی حسین حسین، یہاں تک کہ رہائی ہو گئی اور سر آنے شروع ہوئے. اور ہر ماں جو ہے وہ اپنے پیارے کا سر لیتی جا رہی ہے اور اسے آغوش میں لے کے گریہ کرتی جا رہی. لیکن جو علماء پڑھا کرتے ہیں کہ دو سر ایک طرف رکھے ہوئے تھے. کسی نے پکار کر کہا کہ ارے کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں رہی؟ تو جواب دیا کہ ایسا نہ، اپنے بھائی پر ہدیہ کر دیا. مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب لوٹ کر مدینے آئے، بڑا اصرار کیا عبداللہ نے، شہزادی ارے کب تک اپنے بھائی کی عذاب، اپنے گھر تشریف لے آئیے. زینب سجاد کے کہنے پر اپنے گھر آئی. میں کہتا ہوں بی بی، جب گھر میں قدم رکھا ہوگا ایک نظر اون و محمد کے حجروں پر گئی. دو مصلے بچھے ہوئے تھے کہ جن پہ نماز پڑھنے والے نہیں رہے. کہیں پکارا ہوگا اے میرے اون وعدہ جو کیا